مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کیا فرشتوں کا غیر انبیاء سے کلام کرنا ممکن ہے؟ جی، فرشتوں کا انسانی شکل میں آ کر عام لوگوں سے، جو انبیاء کے علاوہ ہیں، ان سے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے، اولیاء کرام سے کلام کرنا ممکن ہے، جائز ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خود حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو والدہ ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ اللہ کی نبیہ تو نہیں ہیں، ولیہ ہیں، اور قرآن میں کئی مقامات پر ان کا فرشتوں سے کلام کرنا اور فرشتوں کا ان سے کلام کرنا یہ ثابت ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، فرشتوں نے گفتگو کی جناب مریم سے کہ اے مریم۔ ایک اور مقام پر ہے، جناب جبریل امین حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو پاکیزہ اور ستھرا بیٹا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کئی عرصہ تک بیمار رہے، اور آپ کے شرف، فضیلت، عزت و تکریم کے طور پر یہ آپ کی بات کو بیان کیا جاتا ہے، کتب احادیث میں موجود ہے کہ فرشتے آپ کو سلام عرض کیا کرتے تھے۔ تو یوں ان سے کلام کرنا بھی ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم اولیاء کرام اور بالخصوص جناب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ واقعات، حکایات چونکہ موجود ہیں، ثابت بھی ہیں، صحیح ہیں کہ فرشتوں نے آپ سے کلام کیا، جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ان کو انبیاء سے ملا رہے ہیں، کہ جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے نبیوں سے کلام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو آپ اگر غوث پاک کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو آپ ان کو اللہ کا ولی بنا کے نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ فرشتوں کا نبیوں سے کلام کرنا تو ٹھیک ہے، ثابت ہے۔ اولیاء کرام سے کلام کرنے میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ ان کی بے ادبی ہو، قرآن و حدیث کا انکار ہو، یا یہ کہ اصول ہو کہ فرشتے جس سے بھی کلام کریں گے تو وہ نبی ہی ہوگا، یا فرشتے جس سے بھی بات کریں گے تو اس کے پاس وحی لے کر ہی آئیں گے۔ انبیاء کی ایک خاص تعریف ہے، وحی کی ایک خاص تعریف ہے کہ وہی ہے کہ جو فرشتے رب کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے۔ جو فرشتے، مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتے اولیاء سے کلام کرتے ہیں تو یہ وحی نہیں ہے، اس کو وحی نہیں کہا جائے گا شرعی معنی کے لحاظ سے، جو نبیوں کے لیے خاص ہے، وگرنہ وحی کا لفظ خاص، تو یہ تو قرآن پاک کے اندر غیر انبیاء کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خود قرآن پاک میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ بلکہ شیاطین کے بارے میں ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، کہ جو شیاطین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ تو یوں لفظ وحی جو اپنے ایک خاص لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، اس کا اطلاق قرآن پاک میں بھی غیر انبیاء کے لیے مذکور ہے، لیکن جو خاص اصطلاحی شرعی معنی ہے وہ انبیاء کے لیے خاص ہے۔ لیکن اس سے یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ فرشتوں کا غیر انبیاء سے کلام کرنا ممکن نہیں ہے، یا کریں تو یہ ان کو نبی بنانے کے مترادف ہے، بلکہ یہ ایک جہالت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کئی مقامات پر غیر انبیاء سے فرشتوں کا کلام کرنا ثابت ہے، تو اگر غوث پاک کی اس طرح کی حکایات ہیں تو ان کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔